بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقبال شناسی، اقبال فہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو ایک مختصر نظم آپ کے سامنے پیش کروں گا، خود بھی سنیے گا، بچوں سے بھی شیئر کیجیے گا، اور وہ ہے عہد طفلی۔ طفل کہتے ہیں بچے کو، اور عہد طفلی بچپنے کا دور، بچپن کا دور۔ نظم اور اس کے مطالب، اس کی مختصر سی تشریح۔ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے۔ تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے۔ تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے۔ حرف بے مطلب تھی خود اپنی زباں میرے لیے۔ تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے کمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر۔ پوچھنا رہ رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر۔ آنکھ وقف دید تھی، لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ اب اس کے مطالب اور مختصر تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، کہ جب میں بچہ تھا تو یہ زمین و آسمان یہ میرے لیے دیار نو، دیار ایک وطن اور نو ایک نیا وطن تھا میرے لیے۔ اور وسعت آغوش مادر ماں کی آغوش، ماں کی گود، ایک جہاں میرے لیے ایک جہاں تھا۔ تھی ہر ایک جنبش حرکت، ہر ایک جو حرکت تھی وہ میرے لیے کیا تھی جناب؟ نشان لطف جاں میرے لیے، کہ ایک امیوزمنٹ، ایک انجوائمنٹ کا، ایک لطف کا نشان تھی۔ جو بھی میں کہیں حرکت ہوتی ہوئی دیکھتا تھا، اور بچے کی یہی فطرت ہوتی ہے۔ اور حرف بے مطلب تھی خود اپنی زباں میرے لیے۔ جو بچے کی گفتگو ہوتی ہے وہ حرف بے مطلب آ، او، کا، کو، یہی گفتگو ہوتی ہے، اور یہی زبان تھی میری بے مطلب قسم کی جو گفتگو تھی، آوازیں جو میں نکالتا تھا، یہی میری زبان تھی، یہی میری گفتگو تھی۔ تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے کمر چاند کی طرف، کمر چاند اور سو سمت۔ وہ پھٹے بادل میں اس کا بے آواز پا اس کا سفر۔ پھٹے بادلوں کے اندر بے آواز پاؤں، پاؤں کی آواز کے بغیر اس کا سفر وہ میں دیکھتا تھا۔ پوچھنا رہ رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر۔ اب بچہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بڑوں سے چاند کے بارے میں پوچھتا ہے، جی وہاں اس کے پہاڑ کتنے اونچے ہوں گے، اس کے صحرا کیسے ہوں گے۔ پوچھنا رہ رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر، اور پھر کیا ہے، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر۔ دروغ جھوٹ، مصلحت آمیز جو کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی دروغ گوئی کی جاتی ہے، کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے، اس پہ پھر حیرت کا اظہار کرنا۔ بچے کو یہی تسلی پھر دی جاتی ہے، جیسے ماں باپ بڑے کوئی آگے سے کوئی بات کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر ایسے صحرائیں، چاند کے اندر اس کے اندر ایسے کوہیں، ایسے کوثار ہیں، اس پہ پھر حیرت کا اظہار کرنا۔ اور آخری شعر ہے کہ آنکھ وقف دید تھی،
آنکھ میری وقف صرف دیکھنے کے لیے وہ وقف تھی اس وقت. کیا تھا؟ بچہ آبزروینٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور میں آبزروینٹ تھا. آنکھ وقف دید تھی، لب مائل گفتار تھا. ہونٹ ہر وقت بات کرنے کے لیے، جیسے بچہ وہ ایک مسلسل بول رہا ہوتا ہے. لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا. استفسار سوال کرنا، ذوق و شوق. تو کیا تھا جی کہ دل جو تھا میرا، وہ دل نہیں تھا، وہ سراپا تھا ذوق استفسار. وہ ایک مجسمہ تھا، سوال کرنا اس کا جس کا کام ہو. یہ تھا عید طفلی اور خوبصورت بچپن جسے ہم یاد کرتے ہیں، جسے ہم مس کرتے ہیں. اور نظم کی تشریح جناب یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. آج اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. سلسلہ اقبال فہمی جاری رہے گا انشاءاللہ.